أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عبادت کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آدمی اگر اچھا تھا پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے، اگر اچھا تھا تو پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے، اور پہلے برا تھا تو اچھا ہو جائے. یہ علامت ہے حج کی قبولیت. آپ پہلے سے غلط آدمی تھے، دین سے دور تھے تو آپ دین پر آ گئے، نہیں ماشاءاللہ پہلے ہی سے دین پر آپ قائم تھے تو اب آپ کے اندر اور استقامت آنی چاہیے اور زیادہ عبادت کا شوق بڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جو مبارک آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حج کی ادائیگی کا طریقہ بیان کیا ہے، اس کے لیے ضروری شرائط بیان کیے. حج کی فرضیت تو سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لیکن اس کی تفصیل اس آیت میں ہوئی ہے، اور یہ آیت علماء نے کہا ہے کہ سن 9 ہجری میں اتری ہے، جب کہ حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں اور ان کی قیادت میں پہلا مسلمانوں کا حج کا قافلہ روانہ کیا گیا تھا. اس موقع پر حج کی تفصیل اتری ہے یہاں. اور اس سے پہلے جو آیت ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، احصار والی جو آیت ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتری تھی، گویا 2.5 سال پہلے یہ آیت اتری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اس لیے بھی تفصیل جاننے کی ضرورت پڑی اور ہم کو جاننا چاہیے کہ ایک مرتبہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عبادت فرض ہوتی ہے. مستطیع شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ یہ عبادت فرض ہے، اور اس کے لیے اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ حج کے مسائل کو سمجھ کر
شریعت کے مطابق اس کو ادا کرے تاکہ اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کی انرجی سب اس کے کام آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو تفصیل بتائی ہے یہاں پر، اور زیادہ تر تفصیل حدیثوں کے اندر حج کے احکام اور مسائل کے تعلق سے ہے، تو اب یہاں قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج مشہور مہینے کا نام ہے، معلوم مہینے کا نام ہے، یہ سب تم لوگ جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حج کے ایام لوگوں کو نسلاً بعد نسل معلوم ہے کہ حج کے کون کون سے مہینے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے احالہ کیا اس معلومات پر جو تم لوگوں کو پہلے سے حاصل ہے، جو تم لوگ پہلے سے جاہلیت میں سمجھ رہے ہو وہی حج کا مہینہ ہے۔ تو حج تو اعمال کا نام ہے اور مہینہ تو زمانے کا نام ہے، تو یہ کہنا کہ حج معلوم مہینے کا نام ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ اس میں لفظ ایک محذوف ہے، الحج ذو اشہر معلومات، حج مشہور مہینوں کے اندر معلوم مہینوں میں ایک ادا کی جانے والی عبادت کا نام، تب جا کر کے جملہ صحیح ہوگا۔ یعنی حج کا وقت جو ہے وہ معلوم مہینے ہیں، آپ دوسرے اور مہینوں میں کبھی بھی ادا کر لیں حج، وہ حج نہیں ہوگا، حج کے مخصوص ایام ہیں، یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حج معلوم اور مقرر مہینوں کا نام نہیں ہے، بلکہ معلوم اور مقرر مہینوں میں مخصوص اعمال کی بجا آوری کا نام حج۔ ویسے حج کے معنی ہوتا ہے لغت میں قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے طواف، سعی، وقوف عرفہ اور دیگر اعمال کی بجا آوری کے لیے آدمی کا کعبۃ اللہ کا ارادہ کرنا، وہاں سفر کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج معلوم جو تم لوگ کو معلوم ہے ان مہینوں میں ادا کرنے کی بندگی ہے۔ وہ معلوم مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ بعض علماء نے کہا کہ ذی الحجہ کے 10 دن، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حج کے ایام عمل میں آتے ہیں 13 تک، تو یہ کہنا کہ 10 تک ہے یہ بات صحیح نہیں ہوئی۔ پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اشہر شہر کی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق حقیقت میں 3 پر ہوتا ہے، 3 یا 3 سے زائد پر۔ ایک کو تو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 3 کو جمع کہتے ہیں۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول زیادہ سولیڈ ہے کہ شوال پورا، ذی القعدہ پورا، ذی الحجہ پورا۔ یہ 3 مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جس کسی نے ان مہینوں میں، غور کیجیے گا، حج کی نیت کی یا حج کا ارادہ کیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کو رفث نہیں کرنا چاہیے، فسق نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس بات پہ بعد میں آئیں گے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان مہینوں میں حج کا عزم کرے، حج کی نیت کرے، حج کا ارادہ کرے، ان مہینوں میں، اس سے واضح ہو گیا کہ جو کوئی ان مہینوں کے علاوہ مہینوں میں حج کا ارادہ کرے اور جائے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ پہلی شوال سے حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور یہ کب تک حج کی نیت ہم کر سکتے ہیں؟ 10ویں کی رات، ذی الحجہ کی 10ویں کی رات، کیونکہ اپنے کو مزدلفہ میں فجر کی نماز 10 تاریخ کو پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے 9 تاریخ کو عرفہ میں ہونا ہے۔ اگر کوئی 10 ذی الحجہ کو نیت کرے تو حج ہوگا، عرفہ گزر چکا ہے۔ الحج عرفہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج عرفہ میں وقوف کا نام ہے، ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو اب یہ سمجھیے فمن فرض فیہن الحج،
جو کوئی ان مہینوں میں حج کی نیت کرے. کوئی یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ حج کا مہینہ ذی الحجہ کی پورا مہینہ ہے, ہم 15 تاریخ کو چلیں گے, 15 ذی الحجہ کو حج کے ارادے سے جائیں گے. ارے بابا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کا پورا مہینہ اگر حج کے اندر رکھا ہے تو اس میں آپ کے لیے عافیت ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کا طواف افاضہ 10 تاریخ کو نہیں ہوا, کوئی عورت ہے حائضہ ہو گئی, طواف افاضہ نہیں کی, 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد اس کا حیض منقطع ہوگا, پاک ہوگی, تو الحمدللہ وہ 25 ذی الحجہ کو جا کر طواف افاضہ کرے گی. اگر بلا عذر کے گویا کہ ذی الحجہ سے آگے نہیں لے جا سکتے, حج کے عمل تو تیرے تک ختم ہے 13 ذی الحجہ تک, لیکن اگر کوئی ایسا عذر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آگے جا سکتا ہے, جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے نا کہ حائضہ عورت ہے, جب وہ پاک ہوگی, اگر وہ 15, 17, 18 ذی الحجہ کو پاک ہوتی ہے تو وہ طواف افاضہ کرے گی, اور اگر حج تمتع تھا تو صفا مروا کی سعی بھی کرے گی. اور اگر حاملہ تھی, صاحب اولاد ہو گئی, تو اب اگر وہ 40 دن کے بعد پاک ہوتی ہے محرم کی 10 تاریخ کو مثال کے طور پر, تو 10 محرم تک اس کو وہاں رکنا, جب وہ پاک ہوگی تب طواف افاضہ کرے گی. بلا عذر کے حج کے اعمال کو حج کے مہینے سے باہر لے جانا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر عذر ہے ایسا جیسے کہ حاملہ عورت بچہ جن دے, تو وہ جب پاک ہوگی چاہے محرم میں پاک کیوں نہ ہو, وہ طواف افاضہ کر کے ہی لوٹے گی, کیونکہ وہ رکن حج ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. غور فرمائیے. تو یہ اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے. تو ایسا نہیں سمجھے کہ 3 مہینے میں کبھی بھی ہم حج کر لیں, 10 ذی الحجہ کے بعد جائے, نہیں, 10 ذی الحجہ سے پہلے 9 کا دن گزار کر کے 10 کی رات تک آپ کو حج کی نیت اگر کرنا ہے. اگر کوئی 11 بجے رات کو بھی میقات پہ آیا اور سیدھا احرام باندھ کر کے سیدھا وہ 2 بجے رات کو عرفات پہنچا اور وہاں سے گزر کر کے فجر کی نماز اس نے مزدلفہ میں پڑھ لی, اس کے بعد رمی جماع کیا, جا کے طواف افاضہ کر لیا, ہو گیا اس کا حج مکمل. لیکن اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی اس کی, یا دن فجر کے بعد 10 تاریخ آ گئی, فجر کے ساتھ ہی 10 تاریخ ہو گیا, تو معاملہ گیا آپ کا, حج نہیں ہوا. تو میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں فیہنہ کے مطلب سے کہ جو کوئی ان مہینوں میں, تو ان مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ شوال سے پہلے نیت نہ کرے اور ذی الحجہ کی 10ویں کی رات کے بعد نیت نہ کرے, اس میں وہ کبھی بھی چاہے تو نیت کرے. اچھا, یہ اتنا اللہ رب العالمین نے لمبا موقع رکھا ہے, حالانکہ حج کے ایام صرف 6 ہیں. 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے, 13 کو اینڈ ہوتا ہے, لیکن اتنا اس لیے رکھا تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ حج کی تیاری کر سکیں. اگر ایسا نہیں ہوتا, سب کسی کے لیے مقرر کر دیا جاتا کہ 10 ڈیز کے اندر میں پہنچ جانا ہے, 20 ڈیز کے اندر پہنچ جانا ہے. آپ غور کیجئے کہ جہازوں سے جو آدمی جا رہا ہے ساری دنیا سے, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جو حاجیوں کا سلسلہ ہے, یہ کیسی اتنی جلدی پہنچ پاتے. تو اب یہ ہے کہ صاحب یہ 15-20 شوال کے بعد سے ایک سلسلہ تمام اسٹیٹ سے شروع ہوگا, ہوتے 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 ذی الحجہ کی 5 6 7 ایک دم لاسٹ 7 تاریخ تک آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو قریب پاس کے لوگ ہیں وہ 8 کو بھی نہیں آئے, اگر وہ 9 کو ہی انہوں نے اپنی گاڑی دوڑا دی عرفات کے اندر, اور عرفہ کے میدان سے ہوتے ہوئے رات کے کسی حصے میں چلے آئے, مزدلفہ فجر کی نماز پڑھ لی انہوں نے, جا کر کے رمی جماع کیا, اس کے بعد طواف افاضہ کیا, صفا مروا کی سعی کی, حج مکمل ہو گیا. تو عمل صرف 6 دن کا ہے, اور اس دن کے شروع ہونے سے 2 مہینہ 7 دن پہلے سے آپ کو احرام باندھنے کی اجازت مل گئی, اور 13 کے بعد صرف 17 دن ذی الحجہ کے آپ کے سامنے باقی ہیں کہ اگر کوئی آدمی 13 تک حج کے اعمال کسی وجہ سے نہیں کر پایا تو وہ اینڈنگ ذی الحجہ کی اینڈنگ تک اس کو کر لے, الا یہ کہ بہت خاص ریئر مجبوری ہو کہ جس میں ذی الحجہ کو بھی پار کرنے کی نوبت آتی ہے, تو یہ اور بات ہے. بہرحال اگر کوئی رمضان میں 30 رمضان کو روزہ رکھتے ہوئے جائے اور عمرہ کا احرام باندھ کر کے چلا جائے, اور مغرب سے پہلے گزر جائے میقات سے, کل ہے عید کا دن مثال کے طور پر, آج 30 روزہ ہے سعودی میں, اور آپ وہاں گئے اور 4 بجے آپ نے نیت باندھ دی حج کی, اور مکہ میں پہنچے رات کے 12 بجے, اس احرام سے آپ حج نہیں کر پائیں گے. یہ احرام آپ کا باطل ہوا.
کچھ علماء نے کہا کہ چلو اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں عمرہ میں، عمرہ کر لو، حلال ہو جاؤ، لیکن کہا نہیں، آپ حج کی نیت سے گئے تھے، آپ نے عمرہ کی نیت نہیں کیا تھا، حج کی نیت کیا تھا، حج کا مہینہ ابھی داخل نہیں ہوا۔ اگر یہی کام مغرب کے بعد کرتے آپ، میقات سے مغرب کے بعد آپ احرام باندھتے تو مغرب کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتا ہے، پہلی شوال آ گئی نا بھائی، چاند نکل گیا عید کا، تو اب اس کے بعد اگر میقات سے آپ آگے بڑھے ہیں تو آپ نے شوال کی پہلی تاریخ پا لی۔ لیکن اگر آپ مغرب سے پہلے 30 رمضان کو حج کی نیت سے چاہتے ہیں اور احرام باندھا ہے، حج کا مہینہ شروع نہیں ہوا، تو آپ اس احرام سے حج نہیں کر سکتے، وہ احرام آپ کا باطل ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر کسی نہ کسی باہری میقات پر، جہاں سے پہلی مرتبہ آپ آئے تھے احرام باندھ کر کے حج کی، اس مقام پہ آپ کو جانا ہے۔ اب 1 تاریخ کو جائیے یا بیٹھے رہیے مکے میں، جب ذی الحجہ آئے گا تب جائیے گا، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ حج کریں گے تو اب مکہ سے پھر آپ کو اس پہلے میقات پر جانا ہے جہاں سے آپ بے وقت حج کی نیت کر کے داخل ہوتے ہیں۔ ویسے بتاؤں کلیئر ہے؟ تو الحج اشہر معلومات، مقرر مہینے، انہی میں آپ کو حج کی نیت کرنی ہے۔ گویا 1 شوال سے آپ کو حج کی نیت کرنی ہے، اور شوال شروع ہوتا ہے عید کا چاند نکلنے کے بعد۔ تو اب اس کے بعد اگر مغرب کے بعد آپ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ رہیے احرام کی چادر میں، حج کر کے کھلیے گا 10 تاریخ کو، ہاں، لیکن اس سے پہلے آپ حج نہیں کر سکتے، مقرر مہینے میں ہی گھٹ رہا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے فرمانا کہ جس نے بھی حج کی نیت کر لی، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ احرام میں آ جانے کے بعد فلا رفث، جب تک احرام سے کھل کے احرام سے آزاد نہیں ہوتا، اس وقت تک جماع اور جماع سے متعلق باتیں نہ کریں۔ احرام کی حالت میں بیوی سے مجاملت کرنا یا اس سے جماع کے متعلق باتیں کرنا، شہوانی باتیں کرنا حرام۔ ولا فسوق، اور فسق و فجور کی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ فسق و فجور بولے تو معصیت کا کام نہیں کرنا ہے، معصیت کا کام، آپ حج کو گئے ہیں، احرام میں ہیں، معصیت کا کام مت کیجیے۔ خاص کے مراد یہ ہے کہ ممنوعات احرام کا ارتکاب نہ کیجیے، احرام کی جو پابندیاں ہیں اور احرام کے جو ضوابط ہیں ان کا لحاظ کیجیے، کوئی ایسا کام نہ کیجیے جو محرم کے لیے جائز نہ ہو۔ اور فرمایا گیا ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑا تکرار بھی مت کیجیے، جس کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔ بھیڑ میں دھکا دھکی ہوتی ہے، آدمی گر جاتا ہے، بغل کو پلٹا، تماچا لگایا، کیا کرتے جی، روٹی والے کی دکان پہ جھگڑا ہے، پانی کی دکان پہ جھگڑا ہے، وضو خانے میں جھگڑا ہے، استنجا خانے میں جانے میں جھگڑا ہے، لمبی لائن لگتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اکثر آدمی اپنا آپا کھو دیتا ہے۔ کہا گیا نہیں، پیشنس رکھو، حج میں جھگڑو مت، منازعات مت کرو، لین دین کا معاملہ ہو یا کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو، کہیں مت جھگڑو، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی کوشش کرو، نرم دلی کا مظاہرہ کرو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ تب اگر علمی بحث ہو جائے یا احقاق حق اور ابطال باطل کی نوبت آ جائے، ایک آدمی سامنے ہمارے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، بدعت کا کام کر رہا ہے، بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بدعت ہے، ارے کیسے بدعت ہے، ہمارے مولوی نے کہا ہے، ارے نہیں یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، اب اس میں تھوڑی سی بحث ہو گئی، تو احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو حق کرنے کے لیے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے اگر جدال باللتی ہے اکثر ہو دلیل کی روشنی میں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ لیکن ہاں، مار پیٹ تک نوبت نہ آئے، گالی گلوچ تک نہ آئے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اگر نہیں سمجھ رہا ہے اور معاملہ خراب ہو جائے گا، اخلاق بگڑ جائیں گے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑیے۔ لیکن نہیں، ایسا بھی نہیں کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ چپ ہیں۔ اگر حج میں نہیں آپ حق کو حق ثابت کریں گے اور باطل کو باطل ثابت کریں گے تو تب کہاں کریں گے؟ جی وہاں آ کر کے کوئی شرک کا کام کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو منع نہیں کر رہے، کہہ رہے کہ ہم کریں گے تو وہ بحث کرے گا تو ہم بھی بحث کریں گے، سمجھا کہ نہیں؟ تو جدال باللتی ہے احسن دینی مسئلے کے اندر احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ مراد یہ کہ غصہ مت ہو، مارا پیٹی مت کرو، گالی گلوچ مت کرو، یہ مطلب ہے اس کا، ولا جدال فی الحج۔ جب یہ سب نہ کرو تو کیا کرو؟ حج کس لیے گئے ہو؟ کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے گئے ہو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا کہ کیا نہ کرو، شرور کا ذکر کر دیا،
تو اس کے بعد فرمایا خیر کی طرف ترغیب دی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے یا نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ چھوٹی بڑی ہر نیکی کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، ما شرطیہ ہے اور اس کے بعد خیر نکرہ ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے. بڑی چھوٹی جو بھی نیکی کر سکتے ہو وہ حج کے درمیان کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا بہتر ثواب عطا فرمائے گا. آگے فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ اختیار کرو، جسمانی توشہ بھی لے کے جاؤ اور روحانی توشہ بھی اختیار کرو. جسمانی توشہ بھی لے کے جاؤ، ان یمنیوں کے طریقے سے نہیں جو توشہ لے کر نہیں جانتے تھے. حج میں گئے کہا اللہ کے لیے جا رہے حج کرنے کے لیے، اس کے گھر کا طواف کریں گے وہ کھلائے گا نا، اللہ کے ہم مہمان ہیں، اللہ کے ہم مہمان ہوں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لے کے آتے نہیں تھے، آ گئے اور اس کے بعد لوگوں سے مانگتے. بھوک لگتی تھی تو آپ کہاں سے، پیسہ تو ہے نہیں، اور آسمان سے تو روٹی ٹپکنے والی ہے نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو بھائی آپ کھلائیے، آپ دیجئے. اب مانگ رہے ہیں، اگر کوئی نہیں پیسہ دے رہا تو اس سے چمٹ رہے ہیں، بھائی بھوک سے میری حالت خراب ہے، میں حج کرنے کے واسطے آیا ہوں، آپ کیسے کٹھوڑا آدمی ہیں، کیسے سخت دل آدمی ہیں، آپ 10 ریال نہیں دے سکتے ہیں ان کو. اب لپٹ کے چمٹ کے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، توشہ لے کر جاؤ، اپنا پیسہ لے کر کے جاؤ، وہاں بھیک منگی نہیں چلے گی. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی الاتقاء من السؤال، لوگوں سے سوال کرنے سے بچو. ایک تو یہ معنی ہوا. اور اگر تقوی ہے یعنی اپنے اور رب تعالیٰ کے عذاب کے درمیان ڈھال بناؤ، دیوار بناؤ، اوامر کو بجا لا کر منہیات سے اجتناب کر کے، تو یہ تقوی، یہ ہماری روح کی غذا ہے. تو دونوں تقوی مراد ہے. وَتَزَوَّدُوا، توشہ اختیار کرو، دنیاوی توشہ جو مسافر تیار کرتا ہے سفر کے لیے، اور توشہ آخرت تیار کرو یعنی اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو. خطاب کس کو کر رہا ہے؟ عقل والے کو، کیونکہ عقل والے ہی تقوی کی اہمیت اور اس کے ثمرات اور فوائد کو جانتے ہیں. جو بے وقوف ہے وہ کیا جانیں گے کہ تقوی کیا ہے؟ پوچھو بے وقوف ہوتے کہ تقوی کس چڑیا کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے، ہم کیا جانیں گے؟ جو اہل علم ہیں، جو اہل عقل ہیں، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنا بڑا اللہ کی یہاں عقل والا ہے، وہ عقل رشد اس کے پاس ہے، دانائی اس کے پاس ہے. تو کہا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، اوامر کو بجا لاؤ، منہیات سے اجتناب کرو. یہی چیز تم کو تمہارے رب کے عذاب سے بچا سکتی. چلیے اب جب یہ چیزیں کچھ چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا تو اب حج میں کیا کیا مباح ہے، حلال کیا چیز ہے اس کا ذکر کیا. تو لوگ جو حج کے لیے آتے تھے، صحابہ کرام جو حج کے لیے آئے تو انہوں نے حج کے ایام میں تجارت کرنے کو بھی ناپسند کیا. کہا ہم حج کرنے کے لیے آئے، تجارت کیسے کریں گے؟ یہ تجارت کرنا، کاروبار کرنا حج کے دنوں میں حاجی کے لیے یہ مخل ہوگا، ایسا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر جو چیز مباح کی ہے، جائز کی ہے، اس کا ذکر فرما رہا ہے. کہہ رہا ہے لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہے تمہارے اوپر اس بات میں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد ہے روزی. جو روزی ہم حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اپنے قوت بازو پر، اپنی بدھی پر آپ کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے فضل پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. یہ روزی اللہ کا فضل ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں دکان پر صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو روزی نہیں ملتی ہے. اب کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دکان پر ریلا لگا دیتا ہے خریداروں کا. یہ اللہ کا فضل ہے. تو فرمایا گیا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش ہو، یعنی روزی کماؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شرط اس کے لیے ہے، وہ یہ کہ حج کے ارکان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو. مثال کے طور پر قریب پاس کے تھے، اپنی گاڑی لے کر کے گئے، آپ رہے، کسی ڈرائیور کو آپ نے وہاں طے کر لیا جو حج میں نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کو کہا لو بھائی یہ گاڑی لو، مکہ جدہ، مکہ مدینہ، مکہ یہ وہ کھڑو، ٹھیک ہے، اور جتنا آئے گا شام میں بیٹھ کر کے ہم لوگ آدھا 50-50 بانٹیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسا کر سکتے ہیں. ایسا بھی کیا کہ ایک جھولا لے لیا، اس میں 10-20 بوتل بسلری کی رکھ لی، یا جو پانی کی بوتل ہے آدھی
1 पाव या 1 लीटर की या 2 लीटर की जैसी, उसको उठा करके पीठ पर ले गए, अपने ज़िक्र व अस्कार में भी और खीमा में, और अगल बगल में कोई आदमी है, भाई आपको पानी की ज़रूरत है, पानी पानी पानी, ये कर सकते हैं। चाय आपके थर्मस में तैयार है या आपके साथ गैस चूल्हा रखा हुआ है, आप अपनी इबादत में भी हैं, किसी वक्त चाय बना करके लोगों को पिला के कुछ पैसा कमा लिया, कोई वजह नहीं। तो अगर आप मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में अगर इस तरीक़े से करते हैं और अपने वाजिबात व फ़राइज़ को अदा कर रहे हैं, हज के मनासिक को अदा कर रहे हैं, उसमें कोई खलल नहीं पड़ रहा है, तो आप तिजारत कर सकते हैं। उसके बाद रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, जब तुम अरफात से लौटो, जो असल हज है। ये अरफा जो है ना, ये अरफात, ये वादी का नाम है, एक बड़ी लंबी कुशादा वादी का नाम, लेकिन है ये एक वादी, और उसको बोला जाता है अरफात, अरफा की जमा, अरफा भी बोला जाता है और अरफात भी बोला जाता है, हालांकि वो एक जगह है, एक वादी है, तो जमा भी है और वाहिद भी उसको इस्तेमाल करते हैं। ये अरफा जो असल हज है, यानी जहाँ का ठहरना वाजिब है, वाजिब नहीं, रुकने हज है, रुकने हज है। अगर ये अरफा का वक़ूफ़ छूट गया तो हज छूट गया। अल्लाह कहता है कि जब वहाँ से लौटो, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, 9 का दिन गुजार के जब सूरज डूब जाता है 9 ज़िलहिज्जे का, तो सूरज के डूबने के बाद वहाँ से हुज्जाज चलते हैं। अफ़ज़्तुम के माने है तेज़ी से चलना। ये फ़ाज़ल मा व अफ़ाज़ल मा, जब पानी की तुग़यानी आए, पानी का सैलाब आए, बिल्कुल सच्ची बात यह है कि जैसे ही वो बैरियर खुलता है और सूरज डूबता है और ग्रीन लाइट जलती है, आदमी का जो रेला निकलता है, तो आप वादी में जाते हुए, मुज़दलिफ़ा देखते जाते हुए लोगों को देखेंगे, लगेगा कि आदमी का सैलाब उमड़ा हुआ है, लगेगा कि सैलाब है और हर कोई तेजी में जा रहा है कि मंजिल पहुंचे। तो उसको हिफाजत से ताबीर किया कि जब तुम तेज तेज निकलो वहां से, इसी को दफ़ा भी कहते हैं, दफ़ा यानी अरफात से चलना, लेकिन उस लफ्ज़ को कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि दफ़ा के माने आता है धक्का देना। ऐसा ना हो कि तेज चलने में तुम एक दूसरे को धक्का दो। अल्लाह, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम, जब आदमी का रेला निकले अरफात से, समझा, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, और पहुंचो कहाँ, मुज़दलिफ़ा, शाम में चले, पहुंचे मुज़दलिफ़ा, तो अल्लाह कहता है फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो मशअर हराम के पास अल्लाह को याद करो। पहुंच गए इशा के वक्त में, मगरिब की नमाज रास्ते में नहीं पढ़नी है, न अरफा में पढ़नी है, मुज़दलिफ़ा पहुंचकर एक अजान और 2 इक़ाम से जमा बैन सलातैन, जमे ताख़ीर होगी, पहले मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी, बीच में कोई सुन्नत नहीं होगी, इशा की नमाज पढ़ेंगे, वित्र पढ़ के आराम से सो जाएंगे, समझा। सुबह अव्वल वक्त में, एकदम अव्वल वक्त में अजान होगी, उठिए, नमाज बाद जमात पढ़िए, फिर उसके बाद ज़िक्र व अस्कार में मशगूल होइए, दुआ में मशगूल होइए। जब रास्ता दिखने लगे, अंधेरा छट जाए, तो सूरज के तुलू से पहले अंधेरा जैसे छटे, रास्ता दिखाई पड़े, अब आप वहाँ से चलते हैं कहाँ, मिना के लिए, कंकड़ी मारने के लिए, ठीक है। इसी को अल्लाह ताला कहता है कि जब अरफात से चलो। अब अरफात को अरफात क्यों कहते हैं, इसकी बहस में उलमा पड़े हैं। कहा कि अरफा माने पहचानना, आदमी एतराफ़ करता है वहाँ पर अपने गुनाहों का, इसलिए उसको अरफात कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अरफात इसलिए कहते हैं कि लोग वहाँ एक दूसरे से तारुफ करते हैं, एक दूसरे का तारुफ होता है, समझा कि नहीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि साहब आदम हुआ जब उतार दिए गए थे आसमान से, तो दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात हुई थी अरफात में। किसी ने कहा है कि हज़रत जिब्रील अमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब मनासिक के हज सिखलाया, तो वादी अरफात में आकर के बाबा आदम ने कहा कि अल्लाह अरफ, तो अब मैं समझ गया हज का तरीक़ा। और एक माना ये भी है कि अरफात, अरफा कहते हैं ऊंची जगह को, वो वादी अगल बगल की जगह के मुकाबले में कदरे ऊंची है, और इसी से आराफ आता है, वो दीवार जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान होगी, जिस ऊंचाई के ऊपर कुछ लोग होंगे। इसी से उर्फुद्दीक आता है, मुर्गे की कलगी, लाल कलगी जो मुर्गे के सर के ऊपर होती है, जो सबसे टॉप पे होती है, उसको उर्फुद्दीक कहते हैं, मुर्गे की कलगी। तो ये कौल ज़्यादा सूटेबल है कि उसको अरफात इसलिए कहते हैं कि वो गिरदोनवा की जगह के मुकाबले में वो वादी ऊंची है, या इसलिए अरफात कहते हैं कि वहाँ आदमी अपने गुनाहों का अल्लाह ताला के सामने एतराफ़ करता है। बाकी और कौल ऐसे नहीं। तो जब अरफात से चलो तो मशअर हराम पर अल्लाह का जिक्र करो, और जिक्र में सबसे बड़ा जिक्र है पहले वहाँ पर क्या है, नमाज। और नमाज एक जिक्र ही नहीं है, अज़कार का मजमुआ है।
قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، کیا نہیں ہے نماز کے اندر؟ وہ ایک عبادت نہیں ہے، کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز۔ اور مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ کاف تعلیلیہ ہے، کیونکہ اس نے ہدایت دی، اس وجہ سے کہ اس نے تم کو ہدایت دی، علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائی، حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ جاہلیت میں حج غلط طریقے پر کیا کرتے تھے، جاہلیت میں حج غلط طریقے پر کیا کرتے تھے، بہت سی رسمیں تم نے پیدا کر دی تھی۔ اب جو اللہ رب العالمین نے تم کو ہدایت دی ہے صحیح طریقے سے، اس کے اوپر اللہ کو یاد کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ کہا جا رہا ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو وہاں سے، ذرا غور کیجیے گا یہاں پر، پھر پلٹو تم سب کے سب، چلو ریلا چلے وہاں سے جہاں سے سارے لوگ چلے۔ اب کیا مراد ہے یہاں سے چلو جہاں سے سارے لوگ چلے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عرفات مراد ہے، کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے، خاص کر قریش، وہ کہتے تھے ہم اہل حرم ہیں، اور وادی عرفہ جو ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے، تو وہ کہتے تھے ہم اہل حرم ہیں، حرم کی حد سے باہر نہیں جائیں گے، ہم لوگ حمص ہیں، حمص کہتے ہیں بہادر لوگ ہیں جی، کعبہ کے پروہت ہیں، اہل حرم ہیں، ہم حرم کے اندر ہی رہیں گے۔ اس لیے یہ جاتے حج میں تو مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے، اور ساری دنیا جاتی عرفہ، اور جب وہاں سے عرفات سے لوگ لوٹ کر کے آتے تو پھر یہ مزدلفہ میں ان کے ساتھ ہوتے اور مینا کو آتے۔ اللہ تعالیٰ کا افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوٹتے ہیں یعنی عرفات سے، وہاں سے تم بھی لوٹو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں گئے تو پہلی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو قریشی ہیں، آپ تو حمص ہیں، آپ عرفات میں کیسے آئے؟ اپنی آیت سنا دیا۔ اللہ کہتا ہے افیضوا من حیث افاض الناس، ارے اصلی قریشی نہ تھے، ارے اصلی ہاشمی نہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو دیکھ کر کے دنیا حیران تھی عربوں کی، کہ اب تک تو ان کے باپ دادا کبھی نہیں آئے اور یہ کیسے عرفات میں آ گئے؟ کہا کہ نہیں، سب برابر ہیں، سب کو وہیں سے چلنا، اسپیشل کوئی چیز نہیں ہوگی یہاں پر۔ اور یہ بہت حکمت کی بات ہے، کیونکہ حج کی نیت لوگ کرتا ہے مکے سے، 8 تاریخ کو ہوٹل سے کر کے چلتا ہے نا، حرم سے چلتا ہے، تو اس لیے عرفات میں جاؤ حدود حرم کے باہر، تاکہ ہل اور حرم دونوں اکٹھا ہو جائے۔ اور عمرہ کرنے والا باہر سے نیت کر کے آتا ہے، اور اس کے سارے کام حرم میں ہوتے ہیں، کعبہ کا طواف کیا، صفا مروا کی صحیح کیا، وہیں بال چھوٹا کر لیا، حلال ہو گیا۔ تو عمرے کا سارا کام حرم میں، اور حج کا ایک کام وقوف عرفہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، رکن ہے، وہ حرم کے باہر۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ کہ عمرہ اور حج میں ہل اور حرم دونوں اکٹھا ہو، تو اس لیے حاجیوں کو کہا گیا کہ نہیں آپ کو عرفات جانا۔ بات تو بہت ٹھیک ہے، بہت صاف ستھری ہے، لیکن یہاں پر ایک بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی آپ نے اوپر آیت پڑھی ہے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم لوگ عرفات سے آؤ مشعر حرام، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر عرفات سے پلٹو جہاں کے تم پلٹے، تو کیا مزدلفہ آ کر اپن پھر جائیں گے عرفات؟ کیا یہ آیت کی ترتیب کیسے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ حکمی ترتیب ہے، یہ حکمی ترتیب نہیں ہے آپ کے لیے، یہ ترتیب آنے کی ہے کہ پہلے آپ عرفات میں آئیے، جو بات پہلے کہی گئی ہے اسی کی تاکید ہے۔ یا پھر یہ کہہ لیجئے فَإِذَا أَفَضْتُم کے اندر پوری دنیا ہے مراد، پورے مسلمان، کہ جب سب عرفات سے آ جاؤ مشعر حرام اور اللہ کا ذکر کر لو، فجر کی نماز پڑھ لو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس کا مطلب یہ کہ اب سب کے سب مزدلفہ سے مینا چلو، ایک دم ترتیب رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ عام مفسرین معنی بتاتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس کا کہ تم سب وہاں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹے ہیں، مراد عرفہ سے۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آگے تو خود ایک آیت پہلے آ گئی کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے آؤ تو مشعر حرام پر اللہ کا ذکر کرو۔ اب اس کے بعد پھر دوسری آیت ہے فَإِذَا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر آپ ہم کو لے جا رہے ہیں عرفات میں، عرفات سے تو چل کے مشعر حرام آ ہی چکے ہیں، تو پھر یہ اگلی جو آیت ہے أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، یہ عرفہ سے چلنے کا ذکر نہیں بلکہ مزدلفہ سے چلنے کا ذکر ہے۔ عرفہ سے چل کر کے آؤ مزدلفہ،
یہاں اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد افیزو من حیث افاض الناس، جہاں سے سارے لوگ چل رہے ہیں وہاں سے چلو، یعنی مزدلفہ سے منا ہو۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ یہ معنی جو ہے زیادہ اچھا ہے۔ اب اکثر علماء نے کہا کہ افیزو من حیث افاض الناس کا مطلب کہ عرفات سے آؤ، یعنی جو بات کہی گئی کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے چلو، اسی معنی کی تاکید کی جا رہی ہے، تاکہ یہ جو لوگ اپنے کو قریشی کہتے تھے، حمص کہتے تھے، کعبہ کے نگہبان لوگ، یہ جو وادی عرفہ میں نہیں جاتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے۔ بہرحال آ گئے آپ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ اب آپ مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ سے یہاں آ گئے، منا آ گئے، اب اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ جب مناسک حج ادا ہو رہے ہوں، اختتام پر ہو، عبادت کے اختتام پر استغفر اللہ کہنا چاہیے، کاہے کے لیے کہ جو کوتاہی اللہ ہوئی ہے اس کو معاف فرما۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ معافی کا طلبگار ہوں کہ تیری نماز کی ادائیگی میں جو کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی ہو، اس کوتاہی کو معاف فرمانا۔ تو یہ ہے کہ عبادت کے اختتام پر استغفار۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، چلیے اب بیچ میں باتوں کو حذف کر دیا گیا۔ آپ رمیے، جماڑ کیجیے، بال منڈوائیے، اس کے بعد کھا پی کر کے سلا ہوا کپڑا پہنیے جو مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جائیے کعبہ کا طواف افاضہ کیجیے، صفا مروہ کی سعی کیجیے اگر حج تمتع ہے تو، اور اس کے بعد پھر رات میں پلٹ کر کے مینا میں آئیے، ہے نا مسئلہ؟ وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو وہ سب تمہارا کام ہو گیا، تو اب مینا میں ٹھہرے ہو، 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے نا مینا میں۔ تو اب جو لوگ جب حج کر لیتے تھے، طواف افاضہ کر لیتے تھے، اس لیے اس طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں، یعنی عرفات سے واپسی کے بعد کا طواف جو رکن حج ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حج کے ارکان سے فارغ ہو گئے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب مناسک حج سے تم فارغ ہو گئے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو مینا کی وادی میں اپنے اپنے خیموں کے اندر یا جو جہاں میدان میں ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ کو یاد کرے جیسے تم اپنے بابا دادا کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، بل او بمعنی بل، بلکہ اس سے زیادہ یاد کرو جتنا تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، کیونکہ آئے ہوئی عبادت کے لیے اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس کے نام کی مالا جپی جائے، اس کو زیادہ یاد کیا جائے۔ باپ دادا کے فخر، باپ دادا کے کارناموں کو یاد کرتے تھے، مرثیہ بیان کرتے تھے، ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے، سمجھے، اور وہ حسب و نسب پر فخر کرتے تھے، اور ان کی ہمارے باپ دادا ایسے تھے اور ایسے تھے، ان کے یہ کارنامے، ان کے وہ کارنامے۔ اسی لیے آئے ہوئے کیا یہاں پر حج کے لیے کہا کہ باپ دادا کے کارنامے یاد نہ کرو۔ عام طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب حج سے فارغ ہو جاتا ہے، ارکان اب ادا ہو گئے، تو ذکر کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے۔ اب طواف افاضہ ہو گیا، صفا مروہ کی سعی ہو گئی، اور بال ناخن تو تراشی لیا تھا اور رمی جوڑا کر ہی لیا تھا، اب بیوی بھی حلال ہو گئی ہے اگر بیوی آپ کے ساتھ ہے تو اب حج ہو گیا، آپ کو غفلت ہو جاتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، 11 12 13 جو وہاں پر تمہارے ٹھہرنے کا دن ہے یا میں معدودات، اس میں گوشت کھاؤ جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا ذکر کرو، نمازوں کی پابندی کرو، جی تکبیر پڑھو کثرت سے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طریقہ سے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو مینا میں، اتنا ہی یا بلکہ اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اب یاد کرنے کے اندر، ذکر کرنے کے اندر دعا بھی داخل ہے، تو اب دعا بھی لوگ کرتے ہیں، ذکر میں دعا شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو دعا کرو۔ تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے حج کا مقصد اور عبادت کا مقصد صرف دنیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہم کو ثواب نہ چاہیے، ہم کو روزی چاہیے، ہم بہت مالدار ہونا چاہتے ہیں اس شہر میں، ہمارا مکان اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی اتنی کوتاہ نظر ہے کہ وہ دنیا کی دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو کچھ اس کی دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کرو، ذکر کرو، لیکن لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یا اپنی عبادتوں کا حاصل سمجھتے ہیں دنیا کے حصول کو۔ تو کہا فمن الناس من یقول، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا میں ہم کو دنیا کی دولت چاہیے، بیوی اچھی چاہیے، کاروبار اچھا چاہیے، بال بچے چاہیے، مکان چاہیے، جائیداد ہو، گاڑی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ چاہتے ہیں، ان کو آخرت سے سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اس کی ساری تگ و دو اکارت گئی، برباد گئی،
من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا عاجل کے مال و متاع چاہتا ہے ہم اپنے خواہش کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ لیکن جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرو مینا کے اندر، دعا کرو، وہ اس بد نصیب کی طرح نہیں جو صرف دنیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس خوش نصیب کی طرح جو آخرت کے ساتھ دنیا بھی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی ہر اچھائی سے نواز، دنیا میں بھی ہر اچھائی سے نواز، صحت دے، روزی میں کشادگی دے، بیوی اچھی دے، نیک دے، اولاد صالح دے، کاروبار اچھا دے، مکان دے، گاڑی گھوڑا دے، اچھی سواری دے، دنیا کی جو بھلائی ہے اللہ تعالیٰ فرما وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی اچھائی جنت ہے، اور اسی کے ضمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے نبی کے سیراب فرما، عرش کے سائے میں جگہ دلا۔ جی ہمارا نامہ اعمال جب تولا جائے تو نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے، نامہ اعمال جب اڑایا جائے تو ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں آئے۔ اے اللہ جب پل صراط سے گزرنے کی باری ہو ہم تیز ہوا کی طریقے سے، بجلی کی طریقے سے، تیز گھوڑے کی طریقے سے گزر جانے والے ہوں، یہ ساری نیکیاں داخل ہیں، اور سب کا حاصل جمع کیا ہے؟ جنت۔ تو پھر آخرت حسنہ، اور خاص طریقے سے وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہم کو عذاب جہنم سے بچا۔ عذاب جہنم سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ایسے عمل کی توفیق نہ دے ہم کو جو عمل ہمارے لیے باعث جہنم ہو، جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہو۔ یہ دونوں معنی ہوا کہ جو گناہ ہے ان کو معاف کر دے، اور ان اعمال سے اللہ بچا جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا کہنا، اللہ کہتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ اور وہ سب کو ان کے کمائی کے مطابق حصہ ملے گا۔ تم دنیا چاہتا ہے چل تھوڑی دنیا تو لے لے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ لیکن جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے ساتھ دنیا چاہتا ہے، معلوم ہوا کہ آخرت کے ساتھ دنیا طلب کرنا یہ برا نہیں ہے، برا صرف یہ ہے کہ آدمی صرف دنیا چاہے۔ آپ مانگیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے کاروبار گرے ہوئے کاروبار کو اٹھا، اللہ ہم تمہاری آخرت درست کر دے، ہم کو نیکیوں سے محبت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دین اور دنیا کی دونوں بھلائیوں کو آپ مانگیے، یہ بہت جامع دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر دعا میں اس دعا کو شامل رکھتے تھے، یا کثرت سے جو دعا آپ پڑھتے تھے وہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بلکہ یہ دعا ہے، یہی ایک دعا ہے جو طواف کے اندر بھی ثابت ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے کونے تک جو آدمی چلتا ہے تو یہی دعا پڑھتا ہے۔ کتنی جامع دعا ہے جو وہاں کے لیے بھی سلیکٹ کی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتے ہوئے اس کونے پر آ جاؤ جس میں حجر اسود لگا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کا دو معنی، سریع الحساب کا مطلب دو معنی کہ حساب و کتاب جلدی ہونے والا ہے، قیامت جلدی آنے والی ہے، حساب کا وقت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب ہو گیا ہے۔ ارے جب مرو گے تمہارا حساب کتاب شروع ہو گیا نا۔ تو یہ ہے واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایکچولی حساب ہی بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ لے لے گا، ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں اور جنوں کے معاملات سے فارغ ہو جائے گا۔ اللہ، بلکہ مومنین کے تمام مومنین کے معاملات کو تو ایسے نپٹائے گا اللہ تعالیٰ اتنے مختصر وقت میں، جتنا مختصر وقت عصر سے لے کر مغرب تک کا ہوتا ہے، اتنے وقت میں، صرف جو یہاں عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اتنے مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین کے معاملات کو نپٹا دے گا، اور صبح سے نپٹا کر کے آپ کا رہنا، آپ کا کھانا، آپ کا قیلولہ دن کا کھانا اور قیلولہ جنت میں ہوگا، اتنا جلدی آپ کا معاملہ ڈسپوزل ہو گیا۔ اب یہ جو مشرکین ہیں تو مشرکین کے لیے اللہ کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے پاس نیکی تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم ان کے لیے ترازو کیا رکھیں گے؟ بدی ہی بدی ہے ان کی، تو ان کے اعمال کو تولیں گے کیا؟ ہاں پکڑیں گے ان کو، علی رؤوس الاشہاد تمام لوگوں کے سامنے ان کے ناموں کا اعلان کرواویں گے، ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، اس کے بعد فرشتوں کو کہیں گے کہ مال اس کے سرین پر لات مار کے جہنم میں ڈالو، گھسیٹ کر پھینکو، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین سریع الحساب ہوگا،
حساب و کتاب کو جلدی نپٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آخری آیت جو اس درس کی ہے وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ اب جب حج سے فارغ ہو گئے آپ، 10 تاریخ گزر چکی ہے، ایام معدودات مینا کے ایام ہے، ایام معدودات گنتی کے 3 دن ہیں، 11 12 13، جس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس میں اللہ کو خوب یاد کرو، ایام معدودات کے اندر نماز کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کی پابندی کرو، خاص کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، نماز کے بعد بھی تکبیر مقید نماز کے ساتھ، اور تکبیر مطلق چلتے پھرتے بازار میں گھومتے اپنے خیموں میں اپنے بستر پر جہاں ہو کثرت سے 13 تاریخ تک تسبیح پڑھتے رہو، ٹھیک ہے۔ فمن تعجل فی یومین، تو اب اگر کوئی آدمی 2 دن میں جلدی کرے، یعنی مینا چھوڑ دے، 2 دن سے مراد 11 12 10 نہیں داخل ہے، اگر 10 داخل کر دیں گے ایام معدودات میں تو 2 دن کا مطلب کہ 11 کو جائے گا، جبکہ 11 کو کسی کے یہاں مینا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ایام معدودات کب سے شروع ہوں گے؟ 11 12 سے۔ 10 دن جو ہے 10ویں جو تاریخ ہے وہ ایام معلومات کے اندر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات، وہ 1 سے لے کر 10، اور ایام معدودات 11 سے لے کر 13 تک۔ تو جو کوئی 2 دن میں جلدی کرے، یعنی دوسرے دن 12 تاریخ کو سورج ڈھلنے کے بعد تینوں پلر کو 7 کنکریاں لگا کر کے سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، جاؤ 2 ہی دن میں جاؤ، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے یعنی 13 تک رہے تاخیر کرے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، فلا اسم علیہ لمن اتقى۔ شرط یہ ہے کہ 12 تاریخ کو چھوڑو کہ 13 تاریخ کو چھوڑو، چھوڑنے کا مقصد تقوی الہی ہو، اور اگر رخصت پر عمل کر رہے ہو تو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تو نے موقع دیا ہے حج کرنے کا، اور شریعت میں آسانی رکھی ہے کہ ہم 12 کو بھی جا سکتے ہیں، یہ ہے تقوی الہی کا شعور۔ اور کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ تو نے 13 تک رہنے کی اجازت دی ہے تو میں 1 روز اور مینا کے اندر ٹھہرتا ہوں، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر تقوی کا جذبہ ہے تو 12 کو بھی چلے جاؤ، 13 کو بھی چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ لمن اتقى، یہ تاخر کرنے والے کے لیے جو 13 تک رہتا ہے وہ متقیوں کا کام ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 13 تک اگر وہاں پر قیام کرتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، اور یقیناً یہ بات افضل ہے 12 کے مقابلے میں۔ لیکن اب کیا کیجیے گا، اپنے بس میں تو ہوتے نہیں ہیں، معلم خیمہ سب لپیٹ دیتا ہے، بستر استر سب سمیٹ دیتا ہے، کہتا نہیں رات میں آج کھانا نہیں ملے گا، سب چلو، زبردستی نکال لیا جاتا ہے۔ تو کوئی اگر باہمت ہے تو رہتا ہے اپنے کھلے آسمان کے نیچے، کھاتا پیتا ہے کہیں سے، اور نہیں تو چلا جاتا ہے۔ اکثر لوگ تقریباً سمجھتے ہیں کہ 90% لوگ 12 تاریخ کو نکل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایام تشریق ہے 13 تک، ایام و اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل، کھانے پینے کے دن ہے، گوشت کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، صرف نمازوں کے بعد نہیں، ہر وقت چلتے پھرتے اپنے خیمے میں اپنے بستر پر سوتے جاگتے بازاروں کے اندر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ اب تقوی کاہے کا اختیار کرو، یعنی اب جو حج کر کے مینا سے نکلے ہو، اب بڑھیا بستر باندھ کر کے گٹھری بٹھری باندھ کر کے سامان باندھ کر کے اب لوٹ رہے ہو اپنے اپنے ملکوں کو، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اب حاجی ہو گئے تو کام ختم ہو گیا۔ جو عہد کیا ہے، جو گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اب اس عہد کے اوپر قائم رہنا۔ واتقوا اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ آیا آدمی حج کرنے کے لیے 1 آدھ مہینہ 2 مہینہ تو ٹھیک دکھے گا، اب بعد میں پھر داڑھی جو بڑھایا ہوا تھا، پہلے سے کلین شیور تھا، رمضان کے بعد شروع کرے گا اب داڑھی رکھنا، خود کی داڑھی رکھے گا، 1 فٹ کی رکھے گا داڑھی، اور اس کے بعد ادھر سے حج کر کے آئے گا 2-4 مہینہ ٹک رکھے گا، اس پر اس کو بھی پھر سے وہ اس پر کلین شیور ہو جائے گا۔ نمازوں کی پابندی کرتا رہا، حاجی صاحب نئے آئے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، 15-20 دن 1 مہینے کے بعد پھر اب وہ ایک نماز گول ہونے لگی، دوسری نماز گول ہونے لگی، جماعت سے چھوٹنے لگے، ایسا ہوگا، پھر دنیا داری ان کے اوپر مسلط ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا مت کرو۔ عبادت کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آدمی اگر اچھا تھا تو پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے، اگر اچھا تھا تو پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے، آپ پہلے برا تھا تو اچھا ہو جائے، یہ علامت ہے حج کے قبولیت کی۔ آپ پہلے سے غلط آدمی تھے، دین سے دور تھے تو آپ دین پر آ گئے، نہیں ماشاءاللہ پہلے ہی سے دین پر آپ قائم تھے تو اب آپ کے اندر اور استقامت آنی چاہیے اور زیادہ عبادت کا شوق بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جب سب 2-3 دن کے بعد نکل گئے مینا سے تو پھر رب العالمین کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنے گھر جا کر کے اللہ کو بھول مت جانا، اس کے احکام کو
فراموش مت کرنا، گناہوں کا ارتکاب مت کرنا. وَاعْلَمُوا، سب جان لو، وارننگ دے رہا اللہ تعالیٰ، سب جان لو کہ انکم الیہ تحشرون، تم سب کے سب اس کے پاس جمع ہوگے، سب کے سب جمع ہونے والے ہو. اگر تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، اوامر کی بجا آوری نہیں کی، گناہوں سے پرہیز نہیں کیا، تو اپنے انجام کو بھگتنے کے لیے تیار رہ جاؤ. وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.